राना अरशद साहब, सर अपोजिशन है क्या पाकिस्तान में? सर यहाँ अपोजिशन हो रही है हुकूमत की, जरा कुछ अगर रहनुमाई आप फरमाएं। नूरुल आरिफीन साहब, आपने बिल्कुल बजा कहा। जैसे अपोजिशन पिछले दौर में इमरान खान न्याई साहब ने फरमुदात के मुताबिक की हम नहीं कर रहे कि वो 8 माह पार्लियामेंट में नहीं आए थे और तनख्वाहें ले गए, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट करते थे और वहाँ गवर्नमेंट की आवाम की टैक्सेस की पैसों से एंजॉय करते थे। और जैसे उन्होंने रेड जोन पर 126 दिन धरने दिया, पार्लियामेंट पर हमला किया, पीटीवी पर हमला किया, एसएसपी इस्लामाबाद जनेजो साहब पर हमला करके जख्मी किया, ऐसे बिल्कुल हम अपोजिशन नहीं करते। हम कहते हैं मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में हम और बिलावल साहब हम कहते हैं इमरान खान साहब, आपके पास 25 जुलाई को धांधली नहीं इंटरनेशनल धांधला हुआ, आरटीएस सिस्टम को सलाह दिया गया और आपको गवर्नमेंट जो है वो दे दी गई। इसके बावजूद आप डिलीवर करें। हम कौमी इश्यूज पर गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे। इंडिया का इशू हो, फाटा की सीटों का इशू हो, या मैं समझता हूं कश्मीर का इशू हो, अगर कोई नहीं तो गवर्नमेंट के अपने वुज़राइन के साथ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात पिछले साल की थी मसाके माशियत की, हमारा मजाक उड़ाया गया। आज वही नतीजा है कि ग्रोथ रेट जो इनका 1.9 था पिछले साल, अब 0 पे आ गया है। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो कोरोना में हमने बात की थी कि मुकम्मल लॉकडाउन कर लें 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, अवाम की जान छूट जाएगी। अब 5,000 से ज्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और जो सिंध में 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं और 12 करोड़ की अवाम की आबादी है, यहाँ पर 85 लाख मरीज हैं। डायग्नोज नहीं कर रहे, लोगों को भूख से मार रहे हैं, मर्ज से मार रहे हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। वो बीआरटी जो अक्टूबर 2017 में इन्होंने शुरू किया था, जो 10 अरब में बढ़ना था, वो 100 अरब में अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और जो हमने ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल की थी वो आज तक ये नहीं चला सके। इतने नालायक भी हैं, करप्ट भी हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं याकूब आपके पास जाऊं, उसके बाद माफिया, आटा माफिया, तेल माफिया, सब्जी माफिया और गरीब के साथ जो जुल्म हो रहा है, मेरे थोड़ा सा आपसे तवक्कुफ की इस्तदा कर रहा हूं। का तहरीक इंसाफ की जाने मुझे जाने की इजाजत दीजिए। 635 अरब था याकूब साहब, ये 327 अरब पे ले आए। राइट सर। याकूब साहब, सर आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस एक मुलाकात पर आएंगे। ये मुझे बताइए जनाब मन, ये मुलाकात किस हद तक आपके लिए परेशानी का बायस थी या हो सकती है? किस हद तक इसे आप एक चैलेंज के तौर पर, यानी हुकूमत एक चैलेंज के तौर पर देख रही है, या फिर आप भी सानू की मोड पर हैं? नहीं, दिस डजंट मैटर एट ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मौलाना साहब हारे हुए हैं, शिकस्त खुर्दा हैं, और बाकी जो अपोजिशन की जो पार्टियाँ हैं छोटी मोटी जो तकरीबन वैनिश हो चुकी हुई हैं, वो भी आप देखें, चकजई साहब हैं, उधर समंदियार साहब हैं, शेरपाव साहब की पार्टी सारी, मैं अब क्या किस का नाम लूँ, जो भी पार्टियाँ वो सारी अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। तो आप पहले तो मेरे ख्याल में इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि जब आप हार चुके हैं तो उसके बाद आप एक बहाने से दूसरे बहाने से आपकी कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट को टॉपल कर लेंगे। हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है और ना हमारी गवर्नमेंट कहीं जाने वाली है। हम अपने एजेंडे के ऊपर चलते रहेंगे। जरदारी साहब से मिलें या शहबाज शरीफ साहब से मिलें या जाके वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से जाके मिले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको मिलने दें, कुछ भी नहीं होने वाला। ये अपना शौक़ पूरा कर लें, जो भी इनका दिल चाहे। और हमारी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो जिस बुनियाद के ऊपर हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, हमने जो बुनियादी चीज़ें, जो बुनियादी जो इस मुल्क में हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं, जो तामीरी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, वो हम अपने एजेंडे के ऊपर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमने किसी भी मामले पर, पहले तो जो करप्शन और मामला है, जब आप अपने लोगों को माफ़ नहीं करते तो अपोजिशन को क्यों माफ़ करेंगे? और होता ये कि जब भी ऐसी सूरत हाल बनती है कि जब करप्शन का नाम, आपने देखा कि अभी जो रिपोर्ट आई JIT की, उज़ैर बलोच की जो सारी रुदात आपने सुनी, पूरे पाकिस्तान को मालूम है। अब देखिए उसमें जो किरदार हैं
وہ ان کی کتنی بھیانک ایک شکل سامنے آئی ہے عوام کے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے لیے زندہ آباد کے نعرے بھی لگاتے ہیں, جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے. اور یہی اگر پالیٹکس ہے تو میں تو توبہ کرتا ہوں ایسی پالیٹکس سے, اور پاکستان میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے اگر ایسی سر پالیٹکس. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو منظور فرمائے, قبول فرمائے. تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں تو میں عزیر بلوچ کے حوالے سے ایک خبر بھی, آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. محترمہ موجود ہیں. میڈم, نہایت عجز اور انکسار کے ساتھ یہ ایک بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی عزیر بلوچ کو اپنی پارٹی میں لانا چاہتی تھی, یہ کہنے والے ہیں صوبائی وزراء سعید غنی اور سید ناصر حسین شاہ. فرما رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کو ان کی پارٹی تحریک انصاف نے عزیر بلوچ کو ان کی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی, اور خود عارف علوی صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور علی زیدی صاحب نے ایک موجودہ رکن قومی اسمبلی کے بنگلے میں ان کی دعوتیں کیں. میڈم, اگر یہ بات اعتراض کے قابل ہے, اس پر کوئی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے, تو پھر ان بڑے بڑے زورانوں اور عشائیوں میں وہ جو میڈیا فوٹیج موجود ہے آج بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی عزیر بلوچ کے ساتھ لیاری میں نام کسی کا نہیں لیتا, لیکن آپ میرے خیال ہے ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں, تو پھر ان سب باتوں پر کون سی سزا آپ تجویز کریں گی؟ آپ کا جواب. دیکھیں, اس وقت چونکہ ان کے پاس کارکردگی تو کچھ ہے نہیں, اس لیے یہ اس طریقے کے اسٹیٹمنٹ لے کر آ جاتے ہیں عزیر بلوچ کے. اب سب سے بڑی بات یہ کی جاتی ہے کہ جی ان کی تصاویر جو آ گئی تھی لیاری کے ایک جلسے میں, جو عزیر بلوچ صاحب آ گئے تو اس وقت امن کمیٹی کو 2013 میں وہ لیڈ کر رہے تھے, اور انہوں نے کراچی میں 252 کا جو حلقہ تھا وہاں پر پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا, اسی طرح کہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا اور کہیں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا. تو وہ ایک اس وقت کی جو سیاست تھی اس کا وہ حصہ تھا, اور اس میں اگر تصاویر کے اوپر آپ کسی کو کسی سے نتی کر دیں گے تو تصاویر مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی ہیں, شاہد آفریدی کے ساتھ بھی ہیں, ایاز لطیف پلیجو صاحب کے ساتھ بھی, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں. اور پی ٹی آئی کے تو علی زیدی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا, وہ ٹویٹ بھی ہے. یہ لوگ تو اپنے ساتھ وہ ان کے جلسوں میں بھی ان کو بلایا کرتے تھے. تو اس میں اگر پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا تو اس طرح کی جے آئی ٹی جو ہے ماضی میں بھی بہت زیادہ بنی, اور جے آئی ٹی کے اندر کہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کوئی نام نہیں ہے. ہاں, اگر جس طریقے سے علی زیدی صاحب ایک جعلی ایک نقلی جے آئی ٹی لا کے پارلیمنٹ میں ایک وفاقی منسٹر نے جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ ایک لفافہ, ایک بندہ بائک پہ آیا تھا اس نے لفافہ دے دیا. میں نے یہ تو سنا تھا کہ فری ہوم ڈیلیوری سروس فوڈ کی ہوتی ہے, اب یہ پتا چل گیا کہ جے آئی ٹی کی بھی فری ہوم ڈیلیوری سروس ہے, اور کوئی بھی کسی کو لفافہ دے اور کہے کہ جی جائیں آپ اس کو جو ہے پڑھ کے سنا دیں, تو ان کے خلاف تو قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے. اب نہ یہ صادق رہے, میڈم تھوڑا سا توقف کیجیے گا, بڑی سیریس گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے دھرم برم کر دیا پورے ماحول کو. رانا ارشد صاحب بھی کھلکھلا کے ہنس پڑے. رانا ارشد صاحب, سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نور اللہ عارفین صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, عزیر بلوچ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کرمنل ہو, کسی نے بھی یہ ایکٹ کیا ہو, وہ مسلم لیگ نون کا ہو, پیو پارٹی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, تو وہ کرمنل ہی ہوتا ہے. لیکن اب چیزیں ڈیفائن ہو چکی ہیں, ایک رپورٹ آ گئی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ رپورٹ پبلک کی ہے. اب اس میں تمام اداروں کے اہم آفیسرز کے سگنیچر موجود ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب رپورٹ پر تمام مختلف اداروں کے, عسکری اداروں کے اہم آفیسرز کے سگنیچر موجود ہیں, تو پھر اس طرح مذاق نہیں کرنا چاہیے موجودہ حکومت کو. اور پھر ایک کیبنٹ ممبر ہو, ایک وفاقی وزیر ہو یا ایک گورنر ہو, اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی طرح مذاق ہی کیا جا رہا ہے جیسے کراچی کے 2.5 کروڑ عوام کے ساتھ کے الیکٹرک مذاق کر رہی ہے. اور آج اسد عمر صاحب اور گورنر صاحب ان کو دلاسا دے رہے تھے. اور کہ الیکٹرک کے وہ عارف نقوی صاحب کون ہیں؟ میں اس شخص کا نام سن کے مجھے شاید میرے علم میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا کہ یہ عارف نقوی صاحب تو وہی نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں, الیکشن کمپین میں ان کے ویل وشر بھی تھے, ان کے ساتھ بھی تھے. تو آج اگر جنوری میں یہ کہا گیا تھا کہ پی ایس او سے انہیں فرنس آئل اور چاہیے, تو جنوری سے لے کر میں سمجھتا ہوں مارچ, اپریل
اور فرنس آئل کس نے دینا تھا؟ پی ایس او نے. اور پی ایس او کس کے پاس ہے؟ عمران خان نیائی صاحب کے پاس ہے. اور جو کراچی کی عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے اور اس پر ایکشن نہیں ہوا. سر تھوڑا سا توقف کیجیے گا, تھوڑا سا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور جیسے چینی کی رپورٹ آئی اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آٹے کی رپورٹ کہاں ہے. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے رانا ارشد صاحب. 10 جولائی کو وہ کدھر ہے وہ رپورٹ؟ رانا ارشد صاحب توقف کی استدعا ہے. یعقوب صاحب جناب, میرا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ابھی سے ہی شروع ہو گیا, آپ یہ سمجھ لیجئے, اس لیے کہ وہ کے الیکٹرک, عارف نقوی ایکسیٹرا ایکسیٹرا ساری باتیں آئی چکی ہیں. سر میں سوال کوئی نہیں پوچھوں گا, آپ یوں سمجھیے کہ رانا ارشد صاحب نے جو الزامات لگائے, عارف نقوی, الیکشن کیمپین, پی ٹی آئی ایکسیٹرا ایکسیٹرا, آپ اسی کا جواب دے لیجئے. اور آخر میں ایک ضمنی سوال کہ بلکہ ضمنی سوال کو ماریے گولی, وہ میں آگے پوچھ لوں گا. سر چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال یا جو بات رانا صاحب نے کیا اس کا آپ جواب اسے چاہتے ہیں؟ سر دیکھیے کے الیکٹرک سے جہاں تک تعلق ہے, کے الیکٹرک نو ڈاؤٹ ایک بڑا ادارہ ہے اور بڑے شہر کے لیے میگا سٹی ہے کراچی. نو ڈاؤٹ ایک بڑا ادارہ ہے اور بڑے شہر کے لیے میگا سٹی ہے کراچی. تیسرے چوتھے نمبر پہ ورلڈ میں آتے ہیں اور جو پاپولیشن وہاں کی ہے وہ آپ کے سامنے. اور یہ مسائل کافی گمبھیر ہیں. میں مانتا ہوں جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, جو سپلائی سسٹم ہے, اس میں بڑی ہی جو اناملیز ہیں وہ ہیں, موجود ہیں, اور اس کی ٹھیک کرنے کی ہمیشہ جو ہے گنجائش رہتی ہے. ہماری گورنمنٹ نے یہ بیڑا اور ہم نے دیکھا کہ آج خاص طور پر میٹنگ کی ہے, وہ اس کی ہے, انہوں نے اپنے ڈائریکٹ ایشو کیے ہیں. انہوں نے جو تیل کی سپلائی ہے اور جو گیس کی سپلائی ہے اس کو انشور کیا ہے تاکہ آپ کی جو جنریشن کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے, اور جہاں پہ جو بریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں وہاں تک جو الیکٹریسٹی ہے اس جو ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.